ایک تاجر کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی دیا تھا۔ وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے وقفے سے اسے شہر جانا پڑتا ہے، وہاں اسے رہنا پڑتا تھا۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کر لیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا ہوتا تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ گناہ نہیں تھا، البتہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب اس عورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی دوں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اسی کو برقرار رکھوں؟ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی تھی، حالانکہ اسے یقین تھا کہ جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔ اللہ کی شان کہ کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا، اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہے، اس کو بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کوئی میرے خاوند کی بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس بیوی کا شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث میں سے یہ تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس گئی۔ وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی ہو۔ وہ اگر تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اللہ کو تو پتہ ہے، لہٰذا تم یہ اپنا حصہ وصول کر لو۔ اس عورت نے وہ رقم پکڑ کر کہا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کا پتہ یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے، لہٰذا وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ دوستو، اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی عورت آج کے معاشرے کی ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ رکھتی ہوگی؟ یہ تعلیمات کون سا طریقہ زندگی دے رہا ہے؟ یہ دین اسلام دے رہا ہے۔ دنیا کو تو معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی رعایت رکھتے ہیں۔ آج وہی دین اسلام ہے، لیکن دین لوگوں سے ایسے نکل چکا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ان سے اس طرح دین نکل جائے گا جیسے اونٹ کے گلے سے رسی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کا حق کھانے سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ احباب سے شیئر کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر ایک عورت اور ہر ایک مرد تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ شیئر کرنے میں آپ کا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا، بس سیکنڈز کی بات ہے، تو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔